اسلام آباد ہائی کورٹ نے انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر افسر کو گریڈ 20 سے 21 میں ترقی نہ دینے کا سینٹرل الیکشن بورڈ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے پٹیشنر محمد طاہر حسن کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم اپنی بیوروکریسی کو ثبوت کے بغیر ایسی انٹیلیجنس رپورٹس کے رحم و کرم پر کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ مزید جانیں گے ڈان نیوز کے نمائندے طاہر نصیر سے۔ طاہر، تحریری فیصلے کی کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر گریڈ 20 کے آفیسر کو 21 میں ترقی نہ دینے کا سینٹرل الیکشن بورڈ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے 10 صفحات پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے سپر سیڈ کر کے کم مارکس والے افسر کو پروموٹ کرنے کا 1 اگست 2023 کا CSV کا فیصلہ کالعدم قرار دیا ہے۔ عدالت نے ہدایت کی ہے کہ سینٹرل سلیکشن بورڈ کے آئندہ میٹنگ میں محمد طاہر حسن کی تحقیق کو سول سرونٹس پروموشن رولز کے تحت زیر غور لایا جائے۔ عدالت نے اپنے حکم نامے میں یہ بھی کہا ہے کہ سینٹرل سلیکشن بورڈ ایسی انٹیلیجنس رپورٹ کی پرواہ نہ کرے جس میں آفیسر کو محکمانہ سطح پر اپنے دفاع کا موقع نہ ملا ہو۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت کے لیے یہ بات حیران کن ہے کہ قابل وزیر اعظم لاپرواہی سے ایسے کیسے ہونے دے سکتا ہے۔ وزیر اعظم اپنی بیوروکریسی کو ثبوت کے بغیر ایسی انٹیلیجنس رپورٹس کے رحم و کرم پر کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ تحریری حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ ان حالات میں وزیر اعظم اپنی بیوروکریسی سے حکومت کی خدمات کی توقع کیسے رکھ سکتا ہے۔ پٹیشنر کے مطابق 1994 سے 2022 تک شاندار کیریئر رہا اور ان کے سیکرٹری نے پروموشن کی سفارش کی۔ عدالت نے یہ بھی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹس میں پٹیشنر کی ساکھ پر سوال اٹھایا گیا، اسی بنیاد پر کم مارکس والے کو پروموشن کے لیے پٹیشنر پر ترجیح دی گئی۔ اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ پٹیشنر کے بارے میں انٹیلیجنس رپورٹس پہلی مرتبہ سینٹرل سلیکشن بورڈ کے سامنے لائی گئی ہیں۔ ISI کی رپورٹ میں پٹیشنر کو کرپٹ اور دباؤ میں کام کرنے کے لیے ناموزوں قرار دیا گیا۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ IB نے اپنی رپورٹ میں پٹیشنر کی مالی بدعنوانیوں اور محکمانہ انکوائری کا ذکر کیا ہے۔ انٹیلیجنس رپورٹ میں ثبوت فراہم کر کے اس کے مصدقہ ہونے کے بجائے مبینہ کا لفظ استعمال۔ بہت شکریہ طاہر نصیر ان تفصیلات کے لیے۔